حدیث نمبر 1451 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ منا میں 2 رکعتیں پڑھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1452 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں 2 رکعتیں پڑھائی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی 2 رکعتیں پڑھائی، عمر رضی اللہ عنہ نے بھی 2 رکعتیں پڑھائی، اور عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی خلافت کے ابتدائی دور میں 2 رکعتیں پڑھائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 4 کتنے دن قیام تک نماز قصر پڑھنی چاہیے؟ حدیث نمبر 1453 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 2 رکعتیں پڑھاتے رہے حتیٰ کہ ہم واپس آ گئے۔ میں نے کہا، کیا آپ نے مکہ میں قیام فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں، ہم نے وہاں 10 دن قیام کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1454 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 15 دن قیام کیا اور آپ 2 رکعت نماز پڑھتے رہے۔ حکم الحدیث 19 یومن کے ذکر سے صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1455 سیدنا علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجر مناسک حج ادا کرنے کے بعد 3 دن قیام کر سکتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1456 سیدنا علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجر جو مکہ سے ہجرت کر چکا ہے، اپنے مناسک حج ادا کرنے کے بعد 3 دن قیام کرے گا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1457 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے مدینہ سے مکہ کی طرف سفر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ ادا کیا، حتیٰ کہ جب وہ مکہ پہنچے انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان ہو، آپ نے نماز قصر پڑھی جبکہ میں نے پوری پڑھی، آپ نے نفل روزہ نہ رکھا جبکہ میں نے روزہ رکھا۔ آپ نے فرمایا، عائشہ، تم نے اچھا کیا، اور آپ نے مجھ پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ حکم الحدیث منکر یعنی ضعیف۔ حدیث نمبر باب نمبر 5 سفر میں نفل نہ پڑھنا۔ حدیث نمبر 1458 وبرہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، وہ اس سے پہلے کوئی نفل نماز پڑھتے تھے نہ اس کے بعد۔ ان سے کہا گیا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حکم الحدیث ماں بعد کے ساتھ حسن و صحیح۔ حدیث نمبر 1459 عاصم نے بیان کیا، میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ سفر کر رہا تھا، انہوں نے ظہر و عصر کی 2 رکعتیں پڑھائی، پھر وہ اپنی قالین کی طرف چلے گئے تو انہوں نے لوگوں کو نفل پڑھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے کہا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، وہ نفل پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اگر میں نے اس فرض نماز سے پہلے یا اس کے بعد کوئی نفل نماز پڑھنی ہوتی تو میں اس فرض نماز کو مکمل پڑھ لیتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، آپ سفر میں 2 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھا کرتے تھے، اور میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا ہوں حتیٰ کہ وہ وفات پا گئے، اور عمر و عثمان رضی اللہ عنہما کے ساتھ رہا ہوں، وہ بھی اسی طرح 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ کتاب الکسوف گرہن سے متعلقہ حدیث کی کتاب۔ باب نمبر 1 سورج اور چاند کو گرہن لگنا۔ حدیث نمبر 1460
سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے نہ کسی حیات سے، لیکن اللہ عز و جل ان دونوں کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 2، سورج گرہن کے وقت تسبیح و تکبیر اور دعا۔ حدیث نمبر 1461۔ سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اسی اثنا میں کہ میں مدینہ میں اپنے تیروں کے ساتھ نشانہ بازی کر رہا تھا کہ سورج کو گرہن لگ گیا، پس میں نے اپنے تیر اکٹھے کیے اور کہا میں دیکھوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سورج گرہن میں کیا نیا کام کرتے ہیں۔ میں آپ کے پچھلی جانب سے آپ کے پاس آیا جبکہ آپ مسجد میں تھے، پس آپ تسبیح و تکبیر اور دعا کرنے لگے حتیٰ کہ سورج گرہن ختم ہو گیا، پھر آپ سسم کھڑے ہوئے، 2 رکعتیں پڑھی اور 4 سجدے کیے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 3، سورج گرہن کے وقت نماز پڑھنے کا حکم۔ حدیث نمبر 1462۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے نہ کسی کی حیات سے، لیکن وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، پس جب تم انہیں گرہن لگا ہوا دیکھو تو نماز پڑھو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 4، چاند گرہن کے وقت نماز پڑھنے کا وقت۔ حدیث نمبر 1463۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، وہ تو اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، پس جب تم ان دونوں کو دیکھو تو نماز پڑھو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 5، سورج اور چاند گرہن کے وقت نماز پڑھنے کا حکم حتیٰ کہ گرہن ختم ہو جائے۔ حدیث نمبر 1464۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، پس جب تم انہیں گرہن لگا ہوا دیکھو تو نماز پڑھو حتیٰ کہ گرہن ختم ہو جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1465۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ سورج کو گرہن لگا، پس آپ اپنا کپڑا گھسیٹتے ہوئے جلدی سے اٹھے اور 2 رکعتیں پڑھی حتیٰ کہ گرہن ختم ہو گیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 6، نماز کسوف کے لیے ندا دینے کا حکم۔ حدیث نمبر 1466۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کرے کہ نماز لوگوں کو اکٹھا کرنے والی ہے، پس وہ اکٹھے ہوئے اور صفیں بنائے تو آپ نے انہیں 4 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 7، نماز کسوف میں صفیں بنانا۔ حدیث نمبر 1467۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، آپ کھڑے ہوئے، تکبیر کہی اور لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکوع اور 4 سجدے مکمل کیے اور آپ کے فارغ ہونے سے پہلے سورج روشن ہو گیا، یعنی گرہن ختم ہو گیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 8، نماز کسوف پڑھنے کا طریقہ۔ حدیث نمبر 1468۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرہن کی نماز میں 8 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ عطا کی روایت بھی اسی طرح ہے۔ حکم الحدیث شاذ یعنی یہ ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1469۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے گرہن کے وقت نماز پڑھی تو آپ نے قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر 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 سجدہ کیا اور دوسری رکعت بھی اسی کے مثل پڑھائی۔ حکم الحدیث شاذ یعنی ضعیف۔ باب نمبر 9، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی نماز کسوف پڑھنے کا دوسرا طریقہ۔
حدیث نمبر 1470 سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے 2 رکعت نماز پڑھائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 10 نماز کسوف کی ایک اور نو۔ حدیث نمبر 1471 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگا تو آپ نے طویل قیام کے ساتھ نماز پڑھائی۔ آپ لوگوں کے ساتھ قیام فرماتے، پھر رکوع کرتے، پھر قیام کرتے، پھر رکوع کرتے، پھر قیام کرتے، پھر رکوع کرتے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائی، ہر رکعت میں 3 رکوع کیے۔ آپ نے تیسرا رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، حتیٰ کہ اس روز کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے، حتیٰ کہ قیام کی وجہ سے ان پر پانی کے ڈھول ڈالے گئے۔ آپ جب رکوع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے۔ بس آپ نماز سے فارغ نہ ہوئے حتیٰ کہ سورج چمک گیا، گرہن ختم ہو گیا۔ بس آپ کھڑے ہوئے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا بے شک سورج اور چاند کو کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ وہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، وہ ان کے ذریعے تمہیں ڈراتا ہے۔ پس جب ان کو گرہن لگے تو اللہ عز و جل کے ذکر کی طرف پناہ حاصل کرو حتیٰ کہ گرہن ختم ہو جائے۔ حکم الحدیث شاذ ضعیف۔ حدیث نمبر 1472 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں میں 6 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ راوی نے بیان کیا میں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کوئی شک و شبہ نہیں۔ حکم الحدیث شاذ۔ باب نمبر 11 عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک اور نو۔ حدیث نمبر 1473 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سورج کو گرہن لگا تو آپ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا، لوگوں نے آپ کے پیچھے صفیں بنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قرات کی، پھر اللہ اکبر کہا تو طویل رکوع کیا، پھر اپنا سر اٹھایا تو فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر کھڑے ہوئے اور بہت طویل قرات کی لیکن یہ پہلی قرات سے کم تھی، پھر اللہ اکبر کہہ کر طویل رکوع کیا لیکن یہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر کہا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر سجدہ کیا، پھر دوسرے رکعت میں بھی اسی طرح کیا۔ پس آپ نے 4 رکوع اور 4 سجدے مکمل کیے اور آپ کے فارغ ہونے سے پہلے سورج گرہن ختم ہو گیا تھا۔ پھر آپ سسم کھڑے ہوئے تو لوگوں کو خطاب فرمایا، اللہ عز و جل کی شان کے مطابق اس کی ثنا بیان کی، پھر فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، وہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں گہناتے، پس جب تم ان دونوں کو گرہن لگا ہوا دیکھو تو نماز پڑھو حتیٰ کہ تم سے سختی دور کر دی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی اس جگہ ہر چیز دیکھی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، تم نے مجھے دیکھا کہ جس وقت تم نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں جنت میں سے ایک خوشہ لے لوں، اور تم نے جس وقت مجھے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا تو میں نے اسی وقت جہنم کو دیکھا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو چکنا چور کر رہا تھا، اور میں نے اس میں ابن اللہی کو دیکھا، یہ وہی ہے جس نے بتوں کے نام پر جانور آزاد چھوڑنے کی رسم بد شروع کی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1474 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگا تو اعلان کیا گیا نماز لوگوں کو اکٹھا کرنے والی ہے، پس لوگ اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 4 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1475 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تو لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا، اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا، پھر رکوع سے
اٹھے تو سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح کیا، پھر آپ سسم فارغ ہوئے تو گرہن ختم ہو چکا تھا، پھر آپ سسم نے لوگوں کو خطاب فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، وہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں گہناتی، بس جب تم یہ دیکھو تو اللہ عز و جل سے دعا کرو، کبریائی بیان کرو اور صدقہ کرے، پھر فرمایا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں یہ کہ اس کا بندہ یا اس کی لونڈی زنا کرے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1476 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی تو اس نے کہا اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول لوگوں کو قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو سورج کو گرہن لگ گیا، ہم حجرہ کے طرف آئے تو خواتین ہمارے پاس اکٹھی ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی اور اس وقت دن چڑھ چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام کیا، پھر طویل رکوع کیا، پھر کم رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو اسی پہلے رکعت کے مثل کیا، البتہ آپ کا رکوع و قیام پہلے رکعت کے قیام و رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ کیا اور گرہن ختم ہو گیا، جب آپ سم فارغ ہوئے تو منبر پر بیٹھے تو فرمایا لوگ اپنی قبروں میں دجال کے فتنے کی طرح فتنے میں ڈالے جائیں گے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم اس کے بعد آپ کو عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے سنا کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 12 دوسری نو حدیث نمبر 1477 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے ایک یہودی عورت میرے پاس آئی، وہ مجھ سے سوال کرتی تھی، اس نے کہا اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے، پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگوں کو قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ آپ سواری پر سوار ہوئے اور سورج کو گرہن لگا تو میں خواتین کے ساتھ حجروں کے درمیان تھی، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر کر اپنی جائے نماز کی طرف آئے تو لوگوں کو نماز پڑھائی، آپ نے قیام کیا تو قیام لمبا کیا، پھر رکوع کیا تو رکوع لمبا کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا تو قیام لمبا کیا، پھر رکوع کیا تو رکوع لمبا کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا تو قیام لمبا کیا، پھر رکوع کیا تو رکوع لمبا کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا تو قیام لمبا کیا، پھر سجدہ کیا تو سجدہ لمبا کیا، پھر قیام کیا تو پہلے قیام سے ہلکا قیام کیا، پھر رکوع کیا تو پہلے رکوع سے ہلکا کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا تو قیام کیا اور پہلے قیام سے ہلکا قیام کیا، بس 4 رکوع ہوئے اور 4 سجدے کیے اور گرہن ختم ہو گیا تو آپ وسلم نے فرمایا تم قبروں میں دجال کے فتنے کی طرح آزمائے جاؤ گے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اس کے بعد آپ کو عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے ہوئے سنا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1478 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے سائبان میں نماز کسوف پڑھی، آپ نے 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ حکم الحدیث صفحہ کا ذکر شاذ ہے، باقی صحیح۔ حدیث نمبر 1479 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے صفحہ کا ذکر شاذ ہے، باقی صحیح۔ حدیث نمبر 1479 سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شدید گرمی کے دن سورج کو گرہن لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی، آپ نے قیام لمبا کیا حتیٰ کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ گرنے لگے، پھر آپ نے رکوع کیا تو رکوع لمبا کیا، پھر رکوع سے اٹھے تو قیام لمبا کیا، پھر رکوع کیا تو اسے لمبا کیا، پھر اٹھے تو قوما لمبا کیا، پھر 2 سجدے کیے، پھر اٹھے تو اسی مانند دوسری رکعت میں کیا، آپ
آگے بڑھتے تھے پھر پیچھے ہٹتے تھے، اسی طرح 4 رکوع تھے اور 4 سجدے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ سورج اور چاند کسی عظیم ہستی کی موت پر گھناتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں جنہیں وہ تمہیں دکھاتا ہے۔ پس جب سورج چاند گرہن ہو تو نماز پڑھو حتیٰ کہ وہ ختم ہو جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 13 1 اور 9، حدیث نمبر 1480۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگا تو آپ نے حکم فرمایا تو اعلان کیا گیا، نماز لوگوں کو جمع کرنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، آپ نے 2 رکوع کیے اور 1 سجدہ کیا، پھر آپ نے 2 رکوع کیے اور 1 سجدہ کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے اس سے پہلے کبھی اس سے زیادہ لمبا رکوع کیا نہ سجدہ۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1481۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکوع اور 2 سجدے کیے، پھر آپ کھڑے ہوئے تو 2 رکوع اور 2 سجدے کیے، پھر گرہن ختم ہو گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کرتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ لمبا سجدہ نہ کیا اور نہ اس سے لمبا رکوع کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1482۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگا تو آپ نے وضو کیا اور آپ کے حکم پر اعلان کیا گیا، نماز لوگوں کو جمع کرنے والی ہے۔ آپ نے قیام کیا تو نماز میں لمبا قیام کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ آپ نے سورہ بقرہ پڑھی، پھر رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا، پھر فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر آپ نے اس قیام کے مثل قیام کیا اور سجدہ نہ کیا، پھر رکوع کیا اور سجدہ کیا، پھر کھڑے ہوئے تو اسی پہلے رکعت کے مثل کیا، 2 رکوع اور 1 سجدہ، پھر آپ بیٹھ گئے، اتنے میں سورج گرہن ختم ہو گیا۔ حکم الحدیث ما قبل کے ساتھ صحیح ہے۔ باب نمبر 14 1 دوسری 9، حدیث نمبر 1483۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا تو لمبا رکوع کیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور سجدہ کیا تو سجدہ لمبا کیا، پھر اپنا سر اٹھایا اور بیٹھ گئے تو آپ دیر تک بیٹھے رہے، پھر سجدہ کیا تو لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا اور قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت میں قیام و رکوع اور سجود و جلوس کے حوالے سے اسی طرح کیا جس طرح پہلے رکعت میں کیا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے آخری سجدے میں ہانپنے لگے اور رونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا تھا جبکہ میں ان میں موجود ہوں، تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا تھا جبکہ ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ پھر آپ نے سر اٹھایا تو سورج گرہن ختم ہو چکا تھا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، لوگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، پس جب تم ان میں سے کسی ایک کو گرہن لگا ہوا دیکھو تو اللہ عز و جل کے ذکر کی طرف جلدی کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت کو میرے اتنے قریب کر دیا گیا حتیٰ کہ اگر میں اپنا ہاتھ کو دراز کرتا تو میں اس کے کچھ خوشے لے لیتا، اور جہنم کی آگ کو میرے قریب کر دیا گیا حتیٰ کہ میں اس اندیشے سے بچنے کی پیش نظر پیچھے ہٹنے لگا کہ وہ تمہیں ڈانپ نہ لے، حتیٰ کہ میں نے اس میں حمیر قبیلے کی ایک عورت دیکھی جسے ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا، اس نے اسے باندھ رکھا تھا، اس نے اسے زمین کے کیڑے مکوڑے کھانے کے لیے چھوڑا، نہ ہی اس نے خود اسے کھلایا اور نہ ہی اسے پلایا حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ بس میں نے اس سے دیکھا کہ جب وہ عورت سامنے آتی تھی تو وہ بلی اسے نوچتی تھی اور جب وہ مڑتی تو وہ اس کے سرین کو نوچتی، حتیٰ کہ میں نے اس میں بنو دعدہ قبیلے کی
جوتیوں والے جوتی چور کو دیکھا، اسے 2 شاخوں والی عصا لاٹھی کے ذریعے جہنم میں دھکیلا جاتا تھا، اور حتیٰ کہ میں نے اس میں خمدار لاٹھی والے کو دیکھا، وہ اپنی خمدار لاٹھی کے ذریعے حاجیوں کی چیزیں چرایا کرتا تھا۔ وہ جہنم میں اپنی خمدار لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھا اور کہہ رہا تھا، میں خمدار لاٹھی کے ساتھ چیزیں چرانے والا ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1484۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگا تو آپ سسم کھڑے ہوئے لوگوں کو نماز پڑھائی تو قیام لمبا کیا، پھر رکوع کیا تو رکوع لمبا کیا، پھر قیام کیا تو لمبا قیام کیا اور وہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر رکوع کیا تو رکوع لمبا کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم لمبا تھا، پھر سجدہ کیا تو سجدہ لمبا کیا، پھر سجدے سے اٹھے، پھر سجدہ کیا تو سجدہ لمبا کیا اور وہ پہلے سجدے سے کم تھا، پھر کھڑے ہوئے تو 2 رکوع کیے اور ان میں بھی اسی مثل کیا، پھر 2 سجدے کیے، آپ ان میں بھی اسی طرح کرتے تھے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے۔ پھر فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانی میں سے 2 نشانیاں ہیں، وہ کسی کی موت و حیات سے نہیں گہناتے، پس جب تم یہ دیکھو تو اللہ عز و جل کے ذکر اور نماز کی پناہ حاصل کرو۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ باب نمبر 15 1 اور 9۔ حدیث نمبر 1485۔ بصرہ کے ثعلب بن عباد العبدی سے روایت ہے کہ وہ ایک دن سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کے خطبے میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنے خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک روز میں اور انصار کا ایک لڑکا تیر سے نشانہ بازی کر رہے تھے، حتیٰ کہ جب سورج دیکھنے والے کی نظر میں افق میں 2 یا 3 نیزے کے برابر ہوا تو وہ کالا ہو گیا۔ پس ہم میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، مسجد کی طرف چلے، اللہ کی قسم سورج کی یہ حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی امت میں کسی نئے حکم کا سبب بنے گی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت لوگوں کے پاس تشریف لائے تو ہم بھی آپ کے پاس پہنچ گئے، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو نماز پڑھائی تو آپ نے اس قدر قیام لمبا کیا کہ آپ نے اتنے لمبے قیام والی نماز ہمیں کبھی نہیں پڑھائی، ہم آپ کی آواز نہیں سن رہے تھے۔ پھر آپ نے ہمارے ساتھ رکوع کیا تو اتنا لمبا رکوع کیا کہ آپ نے اتنا لمبا رکوع کبھی کسی نماز میں نہیں کیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں سنتے تھے۔ پھر آپ نے ہمارے ساتھ بہت لمبا سجدہ کیا، آپ نے نماز میں کبھی اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا تھا، ہم آپ کی آواز نہیں سنتے تھے۔ پھر آپ نے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا، آپ دوسری رکعت میں بیٹھے تھے کہ گرہن ختم ہو گیا، آپ نے سلام پھیرا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 16۔ حدیث نمبر 1486۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگا تو آپ اپنا کپڑا گھسیٹتے ہوئے تیزی کے ساتھ نکلے حتیٰ کہ مسجد میں تشریف لائے، پس آپ ہمیں نماز پڑھاتے رہے حتیٰ کہ گرہن ختم ہو گیا۔ جب گرہن ختم ہوا تو آپ نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ سورج اور چاند کسی عظیم شخصیت کی وفات ہی پر گہناتے ہیں، جبکہ معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ بے شک سورج اور چاند کسی کی موت و حیات پر نہیں گہناتے، بلکہ وہ تو اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ اللہ عز و جل جب اپنی مخلوق میں سے کسی چیز کی طرف ظاہر ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے خشوع اختیار کر لیتی ہے، پس جب تم یہ دیکھو تو تم تازہ پڑھی گئی نماز فرض کی طرح نماز پڑھو۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 1487۔ سیدنا قبیصہ بن مخارق ہلالی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، سورج کو گرہن لگا، ہم اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں تھے، پس آپ اپنا کپڑا گھسیٹتے ہوئے تیزی کے ساتھ باہر تشریف لائے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھائے تو
پڑھائی تو انہیں لمبا کیا۔ آپ گرہن ختم ہونے کے ساتھ نماز سے فارغ ہوئے۔ آپ سب نے اللہ کے حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، وہ دونوں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں گہناتی، پس جب تم اس میں سے کچھ دیکھو تو تم تازہ تازہ پڑھی گئی فرض نماز کی طرح نماز پڑھو۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 1488 سیدنا قبیصہ الہلالی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سورج کو گرہن لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی حتیٰ کہ گرہن ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند کسی کی موت کی وجہ سے نہیں گہناتے، بلکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق میں سے 2 مخلوقیں ہیں، اور اللہ عز و جل اپنی مخلوق میں جس طرح چاہتا ہے کوئی نیا کام پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ عز و جل جب اپنی مخلوق میں سے کسی چیز پر تجلی فرماتا ہے تو وہ اسی کے لیے خشوع اختیار کر لیتی ہے۔ بس ان دونوں میں سے کسی کو بھی گرہن لگے تو نماز پڑھو حتیٰ کہ گرہن ختم ہو جائے یا اللہ کوئی نیا امر پیدا فرما دے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 1489 سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج اور چاند گہنا جائے تو اپنی تازہ پڑھی گئی نماز کی طرح نماز پڑھو۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 1490 سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی، آپ رکوع و سجود کرتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1491 سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ ایک روز جلدی سے مسجد کی طرف تشریف لائے، سورج کو گرہن لگ چکا تھا، آپ نے نماز پڑھائی حتیٰ کہ گرہن ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہالت والے کہا کرتے تھے سورج اور چاند زمین والوں میں سے کسی عظیم شخصیت کی وفات پر گہناتے ہیں، بے شک سورج اور چاند کو کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ وہ اس کی مخلوق میں سے 2 مخلوق ہیں، اور اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، پس ان دونوں میں سے جس سے بھی گرہن لگے تو نماز پڑھو حتیٰ کہ گرہن ختم ہو جائے یا اللہ کوئی نیا امر پیدا فرما دے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 1492 سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تھے تو سورج کو گرہن لگا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے باہر نکلے حتیٰ کہ مسجد میں پہنچے تو لوگ بھی آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائی، جب سورج گرہن ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، ان کو کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، جب تم اسے دیکھو تو نماز پڑھو حتیٰ کہ اس گرہن کی کیفیت کو تم سے ختم کر دیا جائے، اور یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم وفات پا گئے تھے تو اس بارے میں لوگوں نے اس طرح کی بات کی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1493 سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری اس نماز کی طرح 2 رکعتیں پڑھی اور انہوں نے سورج کو گرہن لگنے کا ذکر کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 17 صلاۃ کسوف میں قرات کی مقدار۔ حدیث نمبر 1494 سیدنا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ساتھ والے حضرات نے نماز پڑھی، آپ نے بہت لمبا قیام کیا اور تقریباً سورہ بقرہ جتنی قرات کی، پھر بہت لمبا رکوع کیا، پھر کھڑے ہو کر طویل قیام کی لیکن وہ قیام اول سے کم تھا، پھر لمبا رکوع کیا اور وہ رکوع اول سے کم تھا، پھر سجدہ کیا، پھر کھڑے ہو کر طویل قیام کیا اور وہ پہلے قیام سے کم تھا، پھر طویل رکوع کیا اور وہ رکوع اول سے کم تھا، پھر طویل رکوع کیا اور وہ رکوع اول سے کم تھا، پھر سجدہ کیا، پھر فارغ ہوئے تو سورج کا گرہن ختم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانی میں سے 2 نشانیاں ہیں،
ان کو کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ پس جب تم یہ دیکھو اللہ عز و جل کا ذکر کرو۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی اس جگہ سے کوئی چیز حاصل کی، پھر ہم نے آپ کو الٹے پاؤں پیچھے آتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت دیکھی یا مجھے دکھائی گئی، میں نے اس سے خوشہ انگور لینا چاہا اور اگر میں اسے لے لیتا تو تم اس میں سے رہتی دنیا تک کھاتے رہتے، اور میں نے جہنم دیکھی اور میں نے آج کی طرح کا کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا، اور میں نے وہاں زیادہ تر خواتین کو دیکھا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناقدری کرتی ہیں۔ اگر تم نے ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر اچھا سلوک کیا ہو، پھر وہ تم سے کوئی چیز دیکھ لے تو وہ کہے گی میں نے تجھ سے کبھی کوئی خیر و بلائی نہیں دیکھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 18 صلاۃ کسوف میں بلند آواز سے قرات کرنا۔ حدیث نمبر 1495۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے 4 رکوع اور 4 سجدے کیے اور اس میں بلند آواز سے قرات کی۔ جب بھی آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ فرماتے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 19 صلاۃ کسوف میں بلند آواز سے قرات نہ کرنا۔ حدیث نمبر 1496۔ سیدنا سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو گرہن لگ جانے پر انہیں نماز پڑھائی، ہمیں آپ کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ حکم الحدیث ضعیف۔ باب نمبر 20 نماز کسوف میں سجدوں کی دعا۔ حدیث نمبر 1497۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام لمبا کیا، پھر رکوع کیا تو رکوع لمبا کیا، پھر رکوع سے اٹھے تو قیام طویل کیا۔ شعبہ نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا سجدوں میں بھی اسی طرح کیا اور آپ سجدوں میں رونے لگے، آپ ہانپ گئے اور یہ دعا کرنے لگے اے میرے رب تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا جبکہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تو نے مجھ سے اسے وعدہ نہیں کیا بلکہ جبکہ ان میں تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا جبکہ میں ان میں موجود ہوں۔ پس جب آپ نے نماز پڑھی تو فرمایا مجھ پر جنت پیش کی گئی حتیٰ کہ اگر میں اپنا ہاتھ بڑھاتا تو میں اس کے کھوشے لے لیتا، اور مجھ پر جہنم پیش کی گئی تو میں اس اندیشے کے پیش نظر پھونک مارنے لگا کہ اس کی گرمی تمہیں ڈھانپ نہ لے۔ میں نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو اونٹنیوں کے چور کو دیکھا، میں نے ان میں بنو دعدع قبیلے کے ایک آدمی کو دیکھا حاجیوں کا چور، جب اس کے متعلق پتہ چل جاتا تو وہ کہتا یہ اس کا خمدار چھڑی کا کام ہے۔ میں نے اس میں دراز قد سیاہ فام عورت کو دیکھا جسے ایک بلی کے بارے میں عذاب دیا جا رہا تھا، اس نے اسے باندھ رکھا تھا، اس نے اسے کھلایا نہ پلایا اور نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لے حتیٰ کہ وہ مر گئی۔ بے شک سورج اور چاند کو کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا بلکہ وہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، جب ان میں سے کسی ایک کو گرہن لگتا ہے یا فرمایا ان میں سے کوئی ایسی کوئی چیز کرتا ہے تو اللہ عز و جل کے ذکر کی طرف دوڑو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 21 نماز کسوف میں تشہد اور سلام پھیرنا۔ حدیث نمبر 1498۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا سورج گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم فرمایا تو اس نے آواز دی نماز جمع کرنے والی ہے، بس لوگ اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی، آپ نے اللہ اکبر کہا، پھر لمبی قرات کی، پھر اللہ اکبر کہا تو اپنے قیام کے مثل یا اس سے بھی
زیادہ لمبا رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ، پھر آپ نے طویل قرات کی، وہ پہلی قرات سے کم تھی، پھر اللہ اکبر کہہ کر طویل رکوع کیا، وہ رکوع اول سے کم تھا، پھر سر اٹھایا تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہا، پھر اللہ اکبر کہا تو اپنا سر اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کیا، پھر اللہ اکبر کہا تو کھڑے ہو کر طویل قرات کی اور وہ پہلی قرات سے کم تھی، پھر اللہ اکبر کہا، پھر طویل رکوع کیا اور پہلے رکوع سے کم تھا، پھر اپنا سر اٹھایا تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہا، پھر طویل قرات کی اور وہ دوسرے قیام میں پہلی قرات سے کم تھی، پھر اللہ اکبر کہا تو طویل رکوع کیا، وہ رکوع اول سے کم تھا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنا سر اٹھایا تو کہا سمی اللہ لمن حمیدہ، پھر اللہ اکبر کہا تو اپنے سجود اول سے کم سجدہ کیا، پھر تشہد پڑھی، پھر سلام پھیرا، آپ ان میں کھڑے ہوئے تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا سورج اور چاند کو کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، لیکن وہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانی ہے، پس ان میں سے جس کسی ایک کو گرہن لگے تو ذکر نماز کے ساتھ اللہ عز و جل کی پناہ میں آؤ۔ حدیث نمبر 1499، سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو سو پڑھائی، پس آپ نے قیام فرمایا تو طویل قیام فرمایا، پھر رکوع کیا تو طویل رکوع کیا، پھر طویل قیام کیا، پھر رکوع کیا تو طویل رکوع کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا تو طویل سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر سجدہ کیا تو طویل سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر نماز سے فارغ ہوئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 22، نماز کسوف کے بعد ممبر پر بیٹھنا۔ حدیث نمبر 1500، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تشریف لے گئے تو سورج کو گرہن لگ گیا، ہم حجرہ کی طرف آئے تو خواتین ہماری طرف اکٹھی ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف متوجہ ہوئے، اسی وقت سورج بلند ہو چکا تھا، آپ نے طویل قیام فرمایا، پھر طویل رکوع کیا، پھر سر اٹھایا تو قیام کیا جو پہلے قیام سے کم تھا، پھر پہلے رکوع سے کم رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، پھر آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو آپ نے اسی کے مثل کیا، البتہ یہ آپ کا قیام و رکوع پہلے رکعت سے کم تھا، پھر آپ نے سجدہ کیا اور سورج گرہن ختم ہو چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو ممبر پر بیٹھے تو فرمایا، لوگوں قبروں میں دجال کے فتنے کی طرح آزمائے جائے۔